میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو منہ کالا پڑ جاتا، پریشان ہو جاتے اور لوگوں سے چھپتے، یعنی اس کو باعث شرم محسوس کیا جاتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر کیا کہ یا تو اس کو ساری زندگی ذلت کی، یعنی زندگی اس کی ہوتی اس کی بیٹی کی، یا پھر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ اس کو دفن کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ ایک شخص کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا، ایک شخص کئی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جو زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا تھا، اس حوالے سے شرمسار ہوتے ہوئے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ یہ عرض پیش کی اور مدعا یہ تھا کہ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف تو اسلام لانے کے ساتھ ہی ہو چکا ہے، ہر زندہ درگور کی گئی بیٹی کے بدلے تم ایک غلام آزاد کر دو۔ عرض کی میرے پاس اونٹ بہت ہیں، ارشاد فرمایا تو پھر ہر بیٹی کے بدلے ایک جانور صدقہ کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی غور فرمائیے، بیٹی، اپنی بیٹی، آج جو اولاد والے ہیں ان کو اس کا احساس ہوگا کہ اگر بیٹا یا بیٹی اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹا بیٹی بیمار ہو، جسم کے کسی حصے میں درد ہے، روئے جا رہے ہیں، ماں باپ کو بھی نیند نہیں آتی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، وہ بھی یعنی باپ ہی تھے، لیکن آخر ان کے اندر دل تھا، کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، اور ایک ایک نہیں کئی بیٹیوں کو دفن کیا گیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ میں نے 8 بیٹیوں کو دفن کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اسلام کی برکت سے پہلے کے گناہ معاف کر دیے، لیکن غور کیجئے کہ اس وقت معاشرے کی پستی کا عالم کیا تھا اور بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ اب ایسے وقت میں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو آپ نے عملی طور پر کیسی تربیت دی اپنے غلاموں کو؟ عملی طور پر، زبانی طور پر آپ نے کیسی تربیت دی کہ سبحان اللہ عز و جل، وہی جو بیٹیوں کی پیدائش پر پریشان رہتے تھے، چھپتے پھرتے تھے، اب بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی منانے والے بن گئے۔ کیسا زبردست انقلاب برپا ہو گیا۔ ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے پاس یعنی کیسا انقلاب آیا، اس کی ایک جھلک۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، یعنی غریب عورت، مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دیں، 2 بیٹیاں تھیں، ایک ان کی ماں، 3 تو 3 کھجوریں ان کو دیں۔ اس نے دونوں کو ایک ایک کھجور کھلا دی، پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی وہ بھی دونوں کو کھلا دی۔ آپ فرماتی ہیں مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ اس نے خود نہیں کھایا، وہ بھی آدھی آدھی کھلا دی۔ میں نے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کے ایثار کا واقعہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے، یہ جو اس نے ایثار کیا ایک کھجور کا، اللہ تعالیٰ نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب فرما دیا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسا انقلاب برپا ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی، بعض سلیم الفطرت اشخاص ایسے تھے کہ
کہ جو اس کبھی عمل کے خلاف کوشش کر رہے تھے، جیسا کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن عمر، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں. ان کا یہ معمول تھا جب ان کو پتا چلتا کہ کہیں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو یہ وہاں پہنچ جاتے اور وہاں جا کر اس کے والد سے مل کر، اس کے بڑوں سے مل کر، اگر وہ اس کو دفن کرنے کا ارادہ کرتے تو یہ ان کو منع کرتے، اور اگر پھر بھی وہ یعنی اس ارادے سے باز نہ آتے تو یہ ان کو مال کا لالچ دے کر ان کو اس سے روکتے کہ اس کو دفن نہ کرو. مشہور شاعر تھے زمانہ جاہلیت کے، ان کے دادا سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں ایمان لے آئے. ان کے حوالے سے علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی ایمان لانے سے پہلے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اظہار نبوت سے پہلے، میں نے جو عمل کیے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا. ہر ایک عوض میں نے کچھ نہ کچھ اس کے ماں باپ کو دیا، اونٹنیاں دیں، اونٹ دیے، گائیں دیں، تاکہ وہ ان کو دفن نہ کریں. کیا مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ یہ اظہار نبوت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت سے پہلے کا واقعہ، یعنی آپ نے اس کے بعد ایمان لائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا، اس عمل کا اجر تو تجھے مل گیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام لانے کی توفیق مرحمت فرمائی، تجھے نعمت ایمان سے سرفراز فرما دیا. تو یہ جو بچیوں کو بچانے کا عمل تھا اس کا اجر یوں ملا کہ تجھے دولت ایمان نصیب ہو گئی، اور اس سے بڑھ کے کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ شرف صحابیت مل گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ اس معاشرے میں بچیوں کے حوالے سے کیسی عجیب و غریب قسم کی سوچ تھی، اور کن حالات میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اور بالخصوص اس بارے میں کیسا انقلاب آ گیا کہ وہی جو بچیوں کی پیدائش پر پریشان ہونے والے تھے، اب وہ اللہ عز و جل کے کرم سے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے بچی کی آمد پر خوشیاں منانے والے بن گئے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ